وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں خداوند عالم نے جالوت اور اس کے لشکر کا انجام اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گزشتہ آیت میں بیان فرمایا کہ حضرت طالوت اور ان کا لشکر جب مبارزے کے لیے نکلا تو انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگارہ ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ثابت قدمی عطا کر، ہمیں نصرت عطا کر۔ ان دعاؤں کے بعد اس حرکت کا، اس طاقت کا ساتھ دعا کا اثر کیا تھا؟ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حزمو حزم سے ہے، حزم کہتے ہیں شکست کو۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے انہوں نے شکست کھائی، ان کو ہزیمت کا سامنا ہوا، انہوں نے شکست کھائی، انہوں نے راہ فرار اختیار کیا۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دیکھیں حضرت طالوت کے لشکر نے حقیقی معنی میں ان کو شکست نہیں دی۔ کس نے شکست دی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگرچہ ظاہر میں یہ وہ لڑ رہے تھے، حضرت طالوت کا لشکر لڑ رہا تھا، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر خدا کا ارادہ نہ ہو، خدا کی مشیت نہ ہو تو یہ جتنا لڑتے رہتے ان کو فتح نہ ہوتی۔ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، کہ پروردگار عالم سے انہوں نے دعا کی تھی، افرغ علینا صبرا کی، وثبت اقدامنا کی، یہ جو دعائیں کی تھیں وانصرنا علی القوم الکافرین کی، یہ دعائیں قبول ہوئی۔ اسی وجہ سے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، دشمن کو شکست کا سامنا ہوا اللہ کے اذن سے، خدا کی مشیت سے۔ کیا انجام کیا ہوا؟ کیسے ان کو شکست ہوئی؟ وَقَتَلَ داود جالوت، اور حضرت داود نے جالوت کو قتل کیا، جو ان کا لیڈر تھا، جو ان کا بڑا شجاع تھا، اس کو کس نے قتل کیا؟ حضرت داود نے۔ یہ ایک ہمارے لیے اہم پیغام ہے۔ پورا لشکر وہاں پہ لڑ رہا ہے، لیکن جو ان کی اہم شخصیت تھی، جو ان کا بڑا پہلوان تھا، جو بڑا جنگجو تھا، ان کو کس نے قتل کیا؟ اس کا پروردگار عالم نے الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ یہ صدر اسلام میں جو جنگیں ہوئیں، وہاں پہ ایسی شخصیت جس نے بعض ان کے بڑے جنگجوؤں کو مارا۔ احد میں کس نے ان کے بڑے جنگجوؤں کو مارا؟ بدر میں کس نے ان کے بڑے جنگجوؤں کو مارا؟ خیبر میں کس شخصیت نے ان کے بڑے جنگجوؤں کو مارا؟ خندق میں کس ہستی نے ان کے بڑے جنگجوؤں کو مارا؟ قرآن تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس نے ان کے بڑے لیڈر کو، ان کے رہبر کو، جو کافروں کا سرغنہ ہے، اگر اس کو کسی نے مارا ہے تو اس کا الگ سے تذکرہ کیا جائے۔ یہ قرآن کی روش ہے، لہذا ہمیں بھی ایسی ہستیوں کا الگ سے تذکرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پہ ذکر یہ کافی تھا یہاں پہ کہ حضرت
طالوت کے لشکر نے ان کو شکست دے دی، یہ کافی تھا؟ نہیں، وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، داود نے جالوت کو قتل کیا۔ اس سے پروردگار نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، جب پروردگار کی راہ میں کوئی اس طرح کی خدمت انجام دیتا ہے تو پروردگار بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ کیا پروردگار نے عطا کیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، پروردگار نے ان کو حکومت عطا کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی وہ حکومت ہے جو ان کی دعا میں خود تھا کہ پروردگارہ ہمیں ایسی حکومت دے جو عالمین میں کسی کو نہ ملی ہو۔ اور بعض جہات سے واقعاً وہ بے نظیر حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، ان کی جو ان کا لشکر تھا اس میں کتنے افراد، کس قسم کی مخلوقات، لہذا پروردگار نے اس کا صلہ دیا حضرت داؤد کو۔ والحکمت، ان کو حکمت بھی عطا کی، نبوت عطا کی۔ حکومت اور نبوت دونوں چیزیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو ملی۔ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے پاس نبوت تھی لیکن حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن حضرت داؤد اور سلیمان یہ ایسی ہستی ہیں جو حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پروردگار عالم نے ان کو سکھایا، ان کو تعلیم دی اپنی ان کی مشیت میں جو کچھ تھا اس کے مطابق۔ ان کو زبور کی تعلیم دی، ان کو دوسرے حقائق کی تعلیم دی۔ یہ اسی کا صلہ تھا جو وہ خلوص کے ساتھ حضرت داؤد نکلے اور انہوں نے باطل کا جو ایک بہت بڑا علمبردار تھا اس کو قتل کیا۔ پھر پروردگار عالم اب اس سے نتیجہ لینا چاہ رہے اس داستان سے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر پروردگار عالم اگر روک تھام نہ کرتا، دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، بعض لوگوں کی بعض کے ذریعے اگر پروردگار روک تھام نہ کرتا، لفسدت الارض، تو زمین فاسد ہو جاتی، نابود ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ البتہ زمین فاسد ہو جاتی یعنی اہل زمین فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ اگر پروردگار جیسے اس داستان میں بیان کیا کہ ایک فاسد اور مفسد گروہ کو ایک الہی نمائندے کے ذریعے پروردگار عالم نے زمین سے ہٹایا، زمین کے وجود کو اس سے پاک کیا ایک ایسی شیطانی قوت سے، اگر پروردگار اس طرح نہ کرتا تو یہ زمین فاسد ہو جاتی، اللہ کا دین قائم نہ رہتا زمین پہ۔ البتہ ممکن ہے جب اہل زمین ہلاک اور فاسد ہو جاتے تو زمین بھی اس کے بعد اس کے نتیجے میں زمین بھی خراب ہو جائے، زمین بھی فاسد ہو جائے، پھر زمین بھی آباد نہ رہے۔ لیکن اصل میں یہ کہ زمین پہ رہنے والے اس قسم کی اگر طاقتیں زمین پہ مسلط ہو جائیں، جیسے فرعون ہے، جیسے نمرود ہے، جیسے قارون ہے، جیسے جالوت ہے، اس قسم کے افراد اگر پروردگار ان کی روک تھام نہ کرے بعض دوسرے افراد کے ساتھ اولیاء الہی کے ذریعے، تو یہ پوری زمین کو ہلاک کر دیں، اہل زمین کو نابود کر دیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ عالمین پہ فضل کرنے والا ہے، اس کا تو ایک خاص فضل ہے، اس کی تو خاص رحمت ہے۔ وہ اسی فضل اور اسی رحمت کے سائے میں، یہ اس کے فضل، اس کی بخشش اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے افراد کو جو رحمت الہی سے روکنے والے ہیں، جو فضل الہی سے دور ہیں، ایسے افراد کو پروردگار اپنے خاص افراد کے ذریعے، ایسے لوگوں کو جو انسان حقیقت میں نہیں ہیں، انسانی شکل میں ہیں، انسانی معاشروں کو ہلاکت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، پروردگار ان کو ہٹاتا ہے خود افراد کے ذریعے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پہ حق کے ذریعے، یہ آیات الہیہ ہیں، ان میں جو کچھ بیان ہوتا ہے، اس کے جو حقائق ہیں یہ حق کے ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایسی داستانیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حق اور سچ پہ مبنی ہیں، حق ہوتی ہے وہی ہے جو واقع کے عین مطابق ہو۔
یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے فرضی قصے ہیں، یہ واقعاً ایسا ہوا ہے، یہ واقعاً یہ حق کی فتح ہوئی ہے، حق کے ماننے والے ایسے کرتے ہیں، پروردگار ان کی نصرت کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً تو مرسلین میں سے ہے۔ یہ گزشتہ اقوام کے قصے ہیں، جو ان کے رسول تھے، ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، اور یقیناً تو بھی مرسلین میں سے ہے۔ جب تجھے ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو بھی مرسل ہے، تو یعنی یہ آیات اب تمہارے لیے درس عبرت ہیں۔ یہ تمہارے لیے، جو تمہاری امت ہے، جو مومنین تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے جو مختلف جنگوں میں نکلنا ہے، یہ ان کے لیے بھی درس عبرت ہے۔ ان واقعات سے وہ بھی درس لے سکتے ہیں۔ لہذا صدر اسلام کی جو جنگیں ہیں، ان میں بھی ایسا ہے۔ جو رسول خدا نے بعض افراد کو، اور بعض روایات شیعہ سنی میں متفق ہیں کہ جو گزشتہ امتوں کے ساتھ پیش آیا وہ امت مسلمہ میں بھی آئے گا۔ لہذا انہوں نے نافرمانیاں کی۔ یہاں اللہ کے رسول کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بعض مقامات پہ کمانڈر کا، قائد کا، راہبر کا، خلیفہ کا انہوں نے جب انتخاب کیا تو وہاں بھی لوگوں نے خلاف ورزی کی، وہاں بھی نہیں مانا، وہاں بھی اعتراض کیا۔ جیسے حضرت طالوت کی اس پہ قیادت پہ اعتراض ہوا، اسی طرح نبی خدا نے بعض مقامات اب روایات میں، تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، افراد کا جب انتخاب کیا تو وہاں بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ لہذا ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار سے کہ خدا ہمیں قرآنی آیات سے، قرآنی واقعات سے، قرآنی تمام احکامات سے، قرآنی مثالوں سے ہمیں درس لینے کی، عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔